اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی ہیں فلاح پانے والے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، اانذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ڈاٹ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر تقریباً شروع میں 20 آیات لائی ہیں۔ ان 20 آیات میں سے جو پہلی 5 آیات ہیں اس میں مومنین متقین کی صفات کو بیان فرمایا، متقین و مومنین کی 6 صفات بیان فرمائی ہیں، اور آگے 15 آیات لائی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے 15 آیات تک کافروں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا ان میں سے پھر کافروں کے 2 گروہ ہیں، ایک وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، جو ظاہری طور پر بھی کافر تھے اور اندرونی طور پر بھی کافر تھے، وہ صراحتاً حضور علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور الوہیت کا انکار کیا کرتے تھے۔ وہ 2 آیات ہیں۔ اس سے آگے جو آیات ہیں اس کے بارے میں آگے تقریباً 13 آیات ہیں۔ ان 13 آیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ جو منافقین ہیں، جو ظاہری طور پر تو حضور علیہ السلام پر کہتے تھے ہم ایمان لے کے آئے ہیں، لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ دوسرے منافقین کے پاس جاتے تھے یا کافروں کے پاس جاتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، وہ کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ ہم صرف وہاں پہ نحن مستہزئون، بلکہ ہم تو مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ ہیں جی، دلی طور پہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم صرف وہاں پہ مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں جاسوسی کرنے کے لیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اسلام کو کتنا غلبہ ملا ہے۔ تو جو آخر اس سے آگے جو 15 آیات ہیں، 2 آیات سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر منافقین کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کون ہیں جی؟ کامیاب ہیں۔ کامیاب کون لوگ ہیں؟ فرمایا کامیاب وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ 6 صفات پائی جاتی ہیں۔ کون کون سی؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر، پہلی صفت جو غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اس کو خرچ کرتے ہیں۔ تیسری صفت، چوتھی صفت، والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو کچھ حضور علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا، چاہے وہ قرآن تھا یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اس پر بھی کیا کرتے ہیں جی؟ ایمان لے کے آتے ہیں۔ چوتھی صفت۔ پانچویں صفت، وما انزل من قبلک، اور جو حضور علیہ السلام سے پہلے نازل کیا گیا، جتنے بھی انبیاء آئے ان پہ جو کتابیں صحیفے نازل ہوئی ان پر بھی ایمان لے کے آتے ہیں۔ کتنی صفتیں ہوں گی جی؟ 5۔ چھٹی صفت، فرمایا وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ فرمایا جن لوگوں کے اندر، جن مومنین کے اندر، جن متقین کے اندر یہ 6 صفات پائی جاتی ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یعنی اگرچہ تمہارے اندر 6 صفات پائی جائیں، لیکن صفات پائے جانے کے بعد یہ نہیں کہنا کہ میں غیب پر ایمان لے کے آتا ہوں، یا میں یہ کرتا ہوں، یا میں نیکی کرتا ہوں، یا مجھ سے نیکی ہوئی ہے، بلکہ کیا کہنا ہے؟ اللہ کے فضل سے نیکی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں نے نیکی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی توفیق سے میں گناہ سے بچا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کوئی ایسا کہتا ہے تو وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے اور کامیاب ہونے والے ہیں۔ فرمایا فلاح ہمیشہ ہمیشہ کی فلاح، دنیا کی بھی فلاح، دنیا میں بھی وہی انسان کامیاب ہے جو ان 6 صفات کو مانتا ہے، ان کو اپنی زندگی کے اندر لاتا ہے، اور آخرت میں بھی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جس زندگی میں کوئی بھی موت نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی کچھ نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی صرف اسی کا مقدر ہوگی۔ اسی طرح فرمایا اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے
کفر اختیار کیا، یعنی جو کافر ہوئے، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو نہیں مانا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام احکامات لے کے آئے ان کو نہیں مانا۔ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، سواء علیہم، یا رسول اللہ ان پر برابر ہے، ان پر برابر ہے، انذرتہم کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان کبھی بھی نہیں لائیں گے۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کفر پر اڑ گئے تھے، جو کفر پر اڑ گئے تھے۔ فرمایا کہ کافر دو طرح کا ہوتا ہے، کافر دو طرح کا ہوتا ہے۔ فرمایا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ اس کو علم نہ ہو، اس کو علم نہ ہو، علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ کفر اختیار کرے، ایک وہ، لیکن ایسا کافر اگر علم نہ ہونے کی وجہ سے کافر ہے تو جب اس کو علم ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہیں قبول کیا، وجہ کیا تھی؟ طلب تو ہے تھی لیکن وجہ یہ تھی کہ علم نہیں تھا۔ جب علم نبوت چمکا، جب نور نبوت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اترا، سینہ مبارک میں اترا، تو وہ مسلمان ہو گئے۔ لیکن ان کے مقابلے میں ابو جہل تھا، ابو جہل، اب وہ بھی کافر ہے لیکن وہ لا علمی کی وجہ سے کافر نہیں ہے بلکہ وہ ضد اور اناد کی وجہ سے کافر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ضد اور اناد کی وجہ سے کافر ٹھہرے ہیں، یعنی جان بوجھ کے علم تو ہے لیکن علم کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے۔ یعنی وہ یوں کہتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھائی کے بیٹے ہیں، ہم ہی میں سے ہیں، تو یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ ہم اس بات کو تسلیم نہیں تھا کرتے، لہٰذا وہ ضد اور اناد کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو نہیں تھے مانتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ان کو بے شک ڈراتے رہے، ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے جی؟ گمراہ ہیں، یہ جہنمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والے ہیں، لہٰذا ان کو ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ اس طور پہ نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ اسلام نہیں لائیں گے، جب اسلام نہیں لائیں گے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ فرمایا کہ اسی طرح اب دیکھ لیں کہ اس آیت کے اندر یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کا تذکرہ کیا جی؟ مسلمانوں کا، مومنین کا، متقین کا تذکرہ کیا۔ تو اس سے ہمیں شریعت کا ایک اصول سمجھ میں آتا ہے، ضابطہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام نے یہ اصول دیا ہے کہ انسانیت کو اسلام نے دو گروہوں میں تقسیم کیا۔ کتنے گروہوں میں بھی جی؟ دو گروہوں میں، یا مسلمان یا کافر، یا مسلمان یا کافر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں تمہیں پیدا کیا، فمنکم کافر، بس تم میں سے کچھ کافر ہو گئے، ومنکم مومن، تم میں سے کچھ مومن ہو گئے۔ یعنی کہ انسانیت جو ہے وہ دو گروہوں پر ہے، یا مسلمان ہے یا کافر۔ اسلام ہمیں اس چیز میں یہ سبق دیتا ہے کہ انسانیت کو دو گروہوں کے علاوہ زیادہ گروہوں میں تقسیم کرنا، جیسے کوئی زبان کی وجہ سے کہہ دے کہ میں تجھ سے فضیلت والا ہوں، تو فرمایا کہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ تیرا رنگ کالا ہے میرا سفید ہے، یا تو فلاں ذات کا ہے میں فلاں ذات کا ہوں، میری ذات تو اس سے بڑی ہے، اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انسانیت صرف دو گروہوں میں ہے۔ وہ کون سی ہے جی؟ مسلمان اور کافر۔ مسلمان عزت والے ہیں اور کافر ذلت اور رسوائی والے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسارے والے ہیں۔ اسی طرح فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ فرمایا کفر کسے کہتے ہیں؟ وہ کافر ہو گئے، اب کافر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کفر کہتے ہیں کہ کفر کا لغوی معنی ہے چھپانا۔ کیا معنی جی؟ چھپا لینا کسی چیز کو۔ اور ناشکری کو بھی کفر اس لیے کہتے ہیں، فرمایا کہ اس کو کفر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی جو ہے محسن، یعنی محسن کی دی ہوئی نعمتیں جو ہیں، جو اس پر بندہ احسان کرتا ہے تو اس پر دی ہوئی نعمتوں کو ظاہر نہیں کرتا، تو لہٰذا فرمایا کہ ایسا بندہ بھی ناشکری کرنے والا ہے۔ جیسے اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو لازیدنکم، میں ضرور بھی ضرور نعمتوں میں اضافہ کروں گا، ولئن کفرتم، اور اگر تم نے کیا کیا جی؟ ناشکری کی، کفرتم کفر کا لفظ استعمال کیا، فرمایا ولئن کفرتم ان عذاب لشدید، بے شک میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ لہٰذا اس کو ناشکری کرنے والے کو بھی کفر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ محسن جو اس پر احسان کرنے والا ہے اس کی دی ہوئی نعمتوں کو چھپاتا ہے، ظاہر نہیں کرتا، اس وجہ سے اس کو بھی کفر کہا جاتا ہے۔ فرمایا شریعت میں کفر کسے کہتے ہیں؟ ایک تو یہ تو لغوی تعریف ہوگی، اب شریعت میں کفر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا شریعت میں کفر کہتے ہیں کہ جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے، جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے، جیسے نماز، بس سب سے پہلے کلمہ، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، فرمایا کہ جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دینے سے بندہ
کافر ہو جاتا ہے۔ شریعت میں کفر کس کو کہتے ہیں جی؟ جو بھی شریعت میں جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، جو فرائض میں سے کسی کا انکار کرنے سے بندہ کیا ہو جاتا ہے جی؟ کافر ہو جاتا ہے۔ شریعت میں کفر اس چیز کو کہتے ہیں۔ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کافر ہوئے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، کیا آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈرائیں۔ اب دیکھیں یہاں پر فرمایا انذرتہم، آپ ان کو کیا کریں جی؟ ڈرائیں۔ انذرتہم یہ انذار سے ہے، انذار کہتے ہیں ڈرانے کو۔ اب دیکھیں ڈرانا دو طرح کا ہوتا ہے، ڈرانا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ڈرانا کسی کو محبت، شفقت، پیار کی وجہ سے، مہربانی کی وجہ سے، جیسے ماں اپنے بچے کو ڈراتی ہے۔ ماں اپنے، اگر کوئی سانپ ہے کمرے میں تو ماں کیا کہتی ہے؟ پتر جلدی جلدی باہر آ جاؤ، کمرے میں سانپ ہے۔ اسی طرح ماں جو ہے بچھو سے ڈراتی ہے، یہ آگ ہے کوئی تو ماں بچوں کو کہتی ہے آگ میں نہیں جانا۔ اب بتاؤ، جو ماں کا بچے کو ڈرانا ہے یہ محبت کی وجہ سے ہے نا، کہ ماں کو بچے سے محبت ہے، اسی وجہ سے وہ آگ کے قریب نہیں جانے دیتی کیونکہ آگ جلاتی ہے، یا سانپ کے قریب نہیں جانے دیتی، یا بچھو کے قریب نہیں جاتی کیونکہ بچھو ڈنگ مارتا ہے۔ اسی لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے لیے قرآن مجید کے اندر ہمیشہ لفظ نذیر لایا۔ کیا لایا جی؟ نذیر۔ نذیر سے مراد ہے ڈرانا، یعنی انبیاء جو ہے اپنی امت کو ڈراتے ہیں، انبیاء اپنی امت کو ڈراتے ہیں، اس طور پر ڈراتے ہیں کہ جو میری امت ہے، انبیاء جو ہے اپنی امت کو ڈراتے ہیں اس طور پر کہ امت کو محبت کی وجہ سے ڈراتے ہیں۔ کس وجہ سے جی؟ کہ انبیاء کو اپنی امت سے محبت ہوتی ہے، درد دل ہوتا ہے، شفقت ہوتی ہے، مہربانی ہوتی ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو راستے دیے ہیں، ان میں سے جو سیدھا راستہ ہے وہ میں لے کے آیا ہوں۔ ہر نبی کہتا ہے میں لے کے آیا ہوں، لہٰذا میرے راستے پہ چلو، تمہیں میں جنت میں لے کے جاؤں گا۔ تو گویا کہ انبیاء جب محبت کی وجہ سے آگ سے بچا کر جنت میں لے کے جانے والے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ ڈرانا دوسرے قسم کا ہوتا ہے، کہ جیسے ڈرانا، جیسے چور وغیرہ ڈراتے ہیں۔ اب چور جو ڈراتا ہے وہ محبت کی وجہ سے ڈراتا ہے نہیں، ایسے ہی کوئی ڈاکو جو ہے وہ محبت کی وجہ سے تو نہیں، وہ تو لوٹنے کے لیے ڈراتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے یہ نذیر جو لفظ ہے یہ انبیاء کے ساتھ، یا اسی طرح جو علماء، جو مبلغین ہیں، جو لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ جب وہ کسی کو ڈرائیں یا قرآن پاک کے بارے میں بتائیں یا جہنم کے بارے میں بتائیں تو وہ انتہائی محبت اور شفقت کے ساتھ بتائیں، تاکہ لوگوں کی صحیح معنوں میں رہنمائی ہو سکے۔ فرمایا انذرتہم ام لم تنذرہم، یا رسول اللہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کو کوئی فائدہ ڈرانے کا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ازلی علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ازلی علم ہے اور ابدی علم ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ان لوگوں نے اسلام نہیں لے کے آنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جتنی مرضی تبلیغ کرتے رہے، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کو اس سے کوئی بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو پتہ تھا کہ انہوں نے ایمان نہیں لے کے آنا، لہٰذا جب ایمان نہیں لے کے آنا تو یہ جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ کہاں پہ جائیں گے جی؟ جہنم میں جائیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کفار کے لیے کیا ہے جی؟ جہنم ہے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ جب ان کے حق میں ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے۔ فرمایا دیکھو آپ کافروں کو ڈراؤ، ابو لہب کو، ابو جہل کو، عتبہ، شیبہ کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جب یہ بات ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبلیغ کا ایسا کام کیوں لگایا کہ جس کی وجہ سے کوئی فائدہ تو ہے نہیں تھا؟ یہاں تو ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کافروں کو تبلیغ تو کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کا تبلیغ کرنا کوئی سود مند نہیں ہے، کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تبلیغ کی وجہ سے ابو جہل نے مسلمان تو ہونا نہیں، عتبہ نے مسلمان تو ہونا نہیں، شیبہ نے مسلمان تو ہونا نہیں، ابو لہب نے مسلمان تو ہونا نہیں۔ تو یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ، اسی طرح علامہ علوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سواء علیہم، کیا فرمایا؟ سواء علیہم، کہ ان کافروں پر برابر ہے۔ کیا جی؟ ان کافروں پر برابر ہے کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا سواء علیکا کہ یا رسول اللہ آپ پر برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈرانے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جتنی دفعہ ڈرائیں گے اتنی دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ تو کافروں کے لیے ہے کہ کافروں کو ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سواء علیہم، کہ ان کو ڈرانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں، اس وجہ سے کہ وہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جانے والے ہیں، انہوں نے اسلام قبول نہیں کرنا، تو لہٰذا آپ کا کام ڈرانا ہے، آپ ڈراتے رہے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے آج ہم کسی مسلمان کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، کسی مسلمان کو نماز کی دعوت دیتے ہیں تو وہ نماز نہیں پڑھتا، تو اس کے نہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں ثواب نہیں ملتا، ہمیں ثواب نہیں ملتا، بلکہ ہمیں دعوت دینے کا ثواب ضرور ملتا ہے۔ وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو نور علی نور ہے، اگر نہیں پڑھتا تو وہ خود گناہ گار ہوتا ہے، لیکن ہمارے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یہی اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو
دعوت و تبلیغ دینے کا ثواب پورا پورا ملے گا، اگرچہ کافر ایمان لائیں یا نہ لائیں اس جو ہے ان کو اس چیز کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ انہوں نے ایمان لانا نہیں ہے، لہٰذا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، لا یؤمنون کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پر فرمایا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو جب کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو صحابہ کہلائے، جنہوں نے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر ایمان لایا، پھر وہ مسلمان ہوئے، تو اللہ تو فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ حضور علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کی وجہ سے بہت سارے صحابہ مسلمان ہوئے۔ جیسے روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ بیش 1,44,000 یا 1,24,000 صحابہ مسلمان ہوئے۔ تو فرمایا لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لائیں گے، اس سے مراد وہ کافر ہیں کہ جن کا خاتمہ کفر پر ہوا، جن کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ ان سے مراد وہ نہیں ہے جو بعد میں صحابہ بنے، پہلے کافر تھے، پہلے ظاہر بات ہے کفر میں تھے، شرک میں تھے، تو لہٰذا اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں، وہ صحابہ نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد ابو جہل، ابو لہب، یہ جو خاص مخصوص قسم کے لوگ ہیں جن کو حضور علیہ السلام صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرایا کرتے تھے، یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لے کے آئے۔ جیسے ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ، یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آئے، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس آیت میں فرما رہے ہیں ان کافروں کے لیے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی کہ آپ کا ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ آپ جتنی دفعہ دعوت دیں گے آپ کو پورا اور کامل اور مکمل ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔